1990 سے پہلے دبئی ایک ڈیزرٹ ایریا ہوا کرتا تھا جہاں پر دھول مٹی تھی، گرمی تھی اور پینے کا صاف پانی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ڈیزرٹ اور کچے مکان ہوا کرتے تھے، لیکن وہی ڈیزرٹ ایریا آج کی ڈیٹ میں اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے جس نے پوری دنیا کے ماڈرن سٹیز کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں دبئی کے موجودہ رولرز اور ان کے فادر کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ دبئی کے رولرز نے 40 سالوں میں ہی دبئی کو ایک ڈیزرٹ سے بدل کر ایک ڈیولپڈ اور ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سٹی میں چینج کر دیا ہے۔ جہاں پہلے پانی کی اتنی کمی تھی، وہاں پر آج پر ایئر 128 ملین امپیریل گیلن پانی ایزلی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے کینال اور فاؤنٹینز کافی تیزی سے بن گئے۔ جہاں پہلے ریت ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر ورلڈ کلاس روڈ، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز، بگیسٹ مالز، ہوٹلز اور سب سے اونچا ریسٹورنٹ اور سب سے اونچی لفٹ دبئی ہی میں پائی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ریت پر نارمل بلڈنگ کا بنانا بہت مشکل کام ہے، لیکن دبئی کے رولرز نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا۔ محمد بن راشد ال مکتوم اور ان کے فادر نے دبئی کو اس اونچائی تک پہنچایا ہے۔ دبئی اپنی یونیک بلڈنگز اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہو چکا ہے اور ہر کوئی دبئی کو وزٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہاں کے رولر محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی کو 40 سال کے کم عرصے میں دبئی کو ورلڈ میپ پر ایک نیو ہائٹ تک پہنچا دیا ہے۔ دبئی پورے ورلڈ میں اتنا فیمس ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ دبئی کو ایک ملک کے طور پر مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں دبئی کوئی ملک نہیں ہے بلکہ یونائٹڈ عرب امارات کی ایک سٹی ہے۔ ایسی سٹی جہاں پر سالوں پہلے تک ڈیزرٹ ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے لوگ برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبئی جاتے ہیں، جو کہ اب تک کی دنیا میں سب سے اونچی بلڈنگ مانی جاتی ہے۔ لیکن اب دبئی کے رولر کچھ اور بڑا بنا ہے اور برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں، جس کا نام دبئی کلیک ٹاور ہے۔ دبئی، جس کے پاس ورلڈ کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ریکارڈ ہے، آج بھی دبئی اپنا بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ دبئی کریک ٹاور کچھ سالوں میں ہی بن کر تیار ہو جائے گا، جس کی اونچائی 1300 میٹر ہوگی اور بادل سے بھی اونچی ہوگی۔ وہیں برج خلیفہ کی اونچائی 800 میٹر تک ہے۔ دبئی کو دنیا کا سب سے بڑا کنسٹرکشن سائٹ مانا جاتا ہے۔ یہاں ڈیولپمنٹ کی رفتار ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے۔ 1980 تک دبئی ایک خالی ریگستان تھا جہاں پر کچھ چھوٹی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں آئل نکلنے کے بعد دبئی کی قسمت بدل گئی۔ محمد بن راشد ال مکتوم کافی انٹیلیجنٹ رولر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل ڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، بلکہ دبئی کو ایک ایسا بزنس بنا دیا جو ٹورسٹ اور ٹریڈر دونوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور آج دبئی آئل پر صرف 1% ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی کا 99% اکنومی اب ٹریڈ اور ٹورزم پر ڈیپینڈ ہے، اور آئل اب دبئی کی اکنومی میں کوئی خاص امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اسی طرح اب دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب مانا جاتا ہے۔ دبئی کی صرف 12% پاپولیشن نیٹو عرب ہے، جبکہ 88% پاپولیشن ایکسپیکٹ ہے، جو دبئی میں صرف بزنس اور ورک کے لیے جاتے ہیں۔ 1990 میں دبئی کا حال یہ تھا کہ وہاں پر صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا، اور آج دبئی میں 900 سے زیادہ ٹالسٹ بلڈنگ پائی جاتی ہیں جو بادلوں کو چھوتی ہیں۔ آئیے اب ایک جائزہ لیتے ہیں دبئی پولیس کا۔ دبئی پولیس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی کارز نہیں ہیں۔ دبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں، جس میں آڈی، ایسٹن مارٹن اور لیمبورگینی شامل ہیں۔ پام جبیرہ دبئی کا ایک آرٹیفیشل آئرلینڈ ہے جو کہ انسان کے ذریعے بنایا گیا سب سے بڑا آئرلینڈ ہے، جس کو سمندر میں ریت اور مٹی بھر کے بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن دبئی نے ایسے ملٹیپل آرٹیفیشل آئرلینڈ بنوا دیے۔ اگر مالز کا کمپیریزن کیا جائے تو دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال مانا جاتا ہے، جس میں 1200 سے زیادہ شاپس ہیں۔
اسی طرح برج ال عرب دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل ہے جس کو ایک آرٹیفیشل آئلینڈ پر بنایا گیا ہے جو کہ دبئی میں موجود ہے. اس کو 1999 میں اوپن کیا گیا. یہ دنیا میں اس وقت کے سب سے مہنگے ہوٹل میں سے ایک تھا. اسی طرح دبئی میوزیم جس کو میوزیم آف دا فیوچر بھی کہا جاتا ہے جس میں سائنس کے امیزنگ فیوچر پروجیکٹس موجود ہیں اور اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں. محمد بن راشد ال مکتوم دبئی میں ڈزنی لینڈ بنوانا چاہتے تھے جو کہ امریکہ کی ڈزنی لینڈ سے بھی کافی بڑا ہے لیکن ڈزنی لینڈ نے ان کی یہ ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی. اس وجہ سے محمد بن راشد نے ڈزنی لینڈ سے بھی ہائی لیول کی ایڈونچر پارک بلڈ کروا دیا جس میں ایک IMG ورلڈ ہے جس میں ایک ساتھ 20,000 لوگ انٹرٹینمنٹ کا مزہ لے سکتے ہیں. دبئی ایک ریگستانی ایریا ہے اور یہاں پانی کی بہت کمی تھی تو وہاں پر ایک ایسا واٹر مینجمنٹ سسٹم بنوایا گیا جس سے کہ سمندر کے پانی کو پینے کے لائق بنا دیا گیا اور پانی کی پرابلم پوری طرح سے سالو ہو گئی. جہاں پہلے پانی کی اتنی کمی تھی وہاں پر آج پر ایئر 128 بلین امپیریل گیلن واٹر ایزلی پرووائڈ کیا جاتا ہے. دبئی نے پورے کنٹری کو ٹیکس فری کر دیا. دبئی میں بزنس مین اور انڈیویجول کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا. اس لیے دنیا کے رچ لوگوں نے اپنے بزنس ہیڈ کوارٹرز اور بزنس کو دبئی میں شفٹ ہو گیا. ان سب ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر یہ ثابت ہو گیا کہ دبئی رولرز کی سوچ ان سب سے بھی کافی آگے ہے.